अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। कौन रोकेगा मुझे? तुम और मेरी मर्जी। मैं इसको रुखसत करवाऊँ या सारी ज़िंदगी अपने नाम पर बिठा कर रखूँ? वो तंजिया हंसता कुरोफर से बोला। उसकी घटिया बात पर हमजा ने खुद पर ज़ब्त किया था। दुनिया की कोई अदालत मुझे मेरी बीवी से अपना शरई हक लेने से रोक नहीं सकती। मैं जब चाहूँ इसे ले जाऊँ, कुछ भी करूँ। तुम या तुम्हारा बाप, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। वो बदतहजीबी से बोला था। ईशा ने अपनी किस्मत पर मातम किया था इस समय। तमीज़ से बात करो दानियाल। वो तैश में आगे बढ़ा था। मोमना ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे थे। क्या हो रहा है ये? अमीन साहिब की धाड़ पर वो अपने आप पर काबू का पाकर वहीं रुका था। शोर की आवाज़ सुनकर यास्मीन भी अपने कमरे से बाहर आई थी। ये आपका बेटा मुझे मेरी जायज़ बीवी से मिलने से रोक रहा है, वो हमजा की तरफ इशारा करके उनसे बोला था। अपनी जायज़ बीवी को जायज़ इज़्ज़तदार तरीके से आकर ले जाओ, वो अपनी बात पर कायम था। हमजा तुम खामोश रहो और दानियाल तुम बैठ जाओ, आराम से बात करो, वो आगे बढ़कर बोले थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े वहीं जमे रहे थे, जबकि ईशा वसीम उसके कोट को सख्त गिरफ्त में थामे वहीं सर झुकाए बुत बनी खड़ी थी। बैठने नहीं आया हूँ, ईशा को लेने आया हूँ डिनर के लिए, वो हनूस हमजा की आंखों में देखता बोला था। ईशा कहीं नहीं जाएगी, वो भी उसकी आंखों में देखता बोला। लहजा ज़िद्दी था। हमजा, अमीन साहिब ने तनबीही अंदाज में उसे रोका था। तुम रोकोगे मुझे? उठो ईशा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? 2 घंटों में छोड़ जाऊंगा इसे। उसकी हरदर्मी पर हमजा का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे। मारे खौफ के वो एक कदम पीछे हुई थी। ले जाकर दिखाओ इसे तुम। इससे पहले कि वो पूरी बात करता, यास्मीन ने आगे आकर उसका बाजू थामा था। तुम होते कौन हो? मुझसे ज़्यादा सगे हो तुम इसके? अभी ले जाऊंगा, अपना हक भी लूँगा, रुखसती भी नहीं करवाऊंगा। कर लो जो करना है तुमने। दानियाल एक कदम आगे आकर बोला। उसकी घटिया बात पर हमजा तैश में आगे बढ़ा था। तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अमीन साहिब ज़ोर से बोले थे। दानियाल की बेबाकी पर उसका दिल शर्म से मर जाने को हुआ था। वो मुंह पर हाथ रखती घुटे घुटे अंदाज से रो दी थी। यास्मीन ने अपने दिल को संभाला था। अपनी ज़ुबान को लगाम दो दानियाल, ये कोई गुड़िया नहीं है कि तुम कुछ देर बाद खेल कर वापस कर जाओ। वो उसके करीब जा रुका था। हमजा नहीं, खामोश हो जाओ। किसी अनहोनी के ख्याल से यास्मीन का दिल खौफ में मुब्तला हुआ था। बीवी और होती ही किस लिए है? उसकी बात पर हमजा ने खुद पर ज़बत खोकर उसका गिरेबान थामा था। वो फटी फटी आंखों से दोनों को देखे गई। अमीन साहिब और यास्मीन दोनों आगे बढ़े थे। हमजा छोड़ो इसे। यास्मीन का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्जा था। अपने हाथों को काबू में रखो हमजा अमीन, उससे अपना गिरेबान छुड़वाता सुर्ख चेहरे से बोला था। और तुम अपनी ज़ुबान को लगाम दो। ईशा कोई लावारिस नहीं है। ये तो तुम अब सोचना भी नहीं कि हम ईशा को तुम्हारे हवाले करेंगे, वो उसकी आंखों में देखकर बोला था जब यास्मीन दहल कर दोनों के बीच में आई थी। हमजा नहीं, हमजा चुप हो जाओ, उन्होंने हमजा को धक्का देते कहा था। हमजा तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। अमीन साहिब के लहजे में गुस्सा था। हाँ, मैं कौन सा रुखसती के लिए मरा जा रहा हूँ? बैठी रहेगी अब ये सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर, कभी बारात लेकर नहीं आऊँगा। वह हकारत भरी नज़रों से उसे देखकर बोला। उसकी नज़रों में हकारत महसूस करके मारे तौहीन के ईशा ने अपनी आंखें बंद की थीं। भूल है ये तुम्हारी, अदालत के ज़रिए खुला लेंगे हम। यास्मीन ने दहल कर हमजा के होंठों पर हाथ रखा था। ईशा को लगा आसपास सब गोल गोल घूम रहा है। हमजा अपनी बकवास बंद करो, अमीन साहिब ने ज़ोर से कहा था। नहीं बाबा, इस जैसे कमज़र्फ और घटिया इंसान को हम अपनी इशू नहीं देंगे, उसे घूर कर बोला था। बात हाथों से निकलती जा रही थी। यास्मीन का बस चलता वो हमजा को वहाँ से गायब कर देती। वो बेबस माँ की तरह दोनों का चेहरा देख रही थी। लगता है तुम्हारा अपना दिल बेईमान हो रहा है मेरी बीवी पर। उसकी घटिया बात पर हमजा अमीन ने 2 कदम आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तेरी तो, तूने इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? दानियाल उस पर पल पड़ा था। ईशा ने अपने सर को थामा था। घटिया तू है, शर्म आती है मुझे कि हमने तेरे हाथ में ईशा का हाथ दिया, तो इस काबिल ही नहीं था। हमजा दहाड़ा था। अमीन साहिब ने आगे बढ़कर दोनों को अलग किया था, फिर मुड़कर हमजा के गाल पर थप्पड़ दे मारा। बस, वो उंगली उठाकर हमजा की आंखों में देखकर बोले थे। उसने बेयकीनी से बाप को देखा था। बाबा, वो गाल पर हाथ रखे बड़बड़ाया था। मज़ीद कोई बकवास नहीं हमजा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो चिल्लाए थे। बाबा, ये शख्स इशू के काबिल नहीं है बाबा, वो उसको देखकर ज़ोर से बोला था। तो तुम बन जाओ इसके काबिल, बोल क्यों नहीं? नहर नियत ख़राब हो गई है तेरी इस पर। छोड़ देता हूँ मैं इसे, पैसे भी अब ये मेरे काबिल नहीं रही, वो हकारत से बोला था। उसकी बात पर यास्मीन ने अपना दिल थामा था। ईशा धब से सोफे पर बैठी थी। हमजा का जी चाहा वो उसे तलहे तो कर दे। दानियाल बेटा, आराम से बैठकर बात करते हैं, ये नाजुक मामलात हैं। मैं हमजा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। यास्मीन उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी।
آپ کیوں فکر کرتی ہیں خالہ؟ آپ کو تو پلا پلایا داماد مل رہا ہے، لگتا ہے آپ کی بیٹی کا بھی دل اس پر آیا ہوا ہے۔ وہ پھر گھٹیا پنے پر اتر آیا تھا۔ عشاء نے سوئی جاگی کیفیت میں اس کی بات سنی تھی۔ دانیال اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، امین صاحب نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ حد پار تو آپ کے بیٹے نے کی ہے، احسان کرتا ہوں آپ کے بیٹے پر، کیا یاد رکھے گا، چھوڑ دیتا ہوں اسے آپ کے بیٹے کے لیے، وہ نفرت سے بولا تھا۔ نہیں دانیال، میری بیٹی معصوم ہے، یہ ظلم نہیں کرو، یاسمین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ دانیال تم ابھی ہوش میں نہیں ہو، جاؤ یہاں سے، کل تمہاری ماں سے بات کریں گے، امین صاحب تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ چھوٹی امی نہیں، حمزہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ میری چیز کوئی جھوٹی کر لے تو میں اپنی چیز بھی چھوڑ دیتا ہوں خالہ، وہ حمزہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ پھر اس پر پل پڑا تھا۔ حمزہ اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑو اسے، یاسمین نے روتے ہوئے دہائی دی تھی۔ حمزہ کیوں میرے سر میں خاک ڈلوا رہے ہو اس عمر میں؟ امین صاحب نے پیچھے سے آ کر اسے تھاما تھا۔ میں دانیال صادق پورے ہوش و حواس میں عشاء وسیم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنا آپ چھڑوا کر دھاڑا تھا۔ اس کی بات پر پورے لاؤنج میں موت کا سناٹا چھایا تھا۔ یاسمین نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دانیال نے ایک تنفر بری نظر ساکت کھڑے حمزہ پر ڈالی تھی۔ طلاق دیتا ہوں، اور حقارت سے سر کو جھٹکتے باہر نکل گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، مر جاؤ، مجھے بے عزت کر دیا حمزہ، میری معصوم بچی کا گھر توڑ دیا تم نے۔ امین صاحب نے پے در پہ اس کے چہرے پر 2-3 تھپڑ مارے تھے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا تھا۔ وہ صوفے پر لڑکی تھی۔ عشاء، بابا عشاء، مومنہ کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا جب امین صاحب بیچ میں آئے تھے۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے، میں سمجھوں گا میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ اس کی اپنی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے ان کے پیچھے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہوش و خیٹ سے بگانا پڑی تھی۔ بابا وہ اس نے اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ بولنا چاہا تھا۔ خبردار، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا۔ عشاء، میری بچی آنکھیں کھولو، یاسمین نے دیوانہ وار اس کے بے سود چہرے کو چوما تھا۔ بابا اس وقت مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، وہ ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اسے بازوؤں میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ممی گاڑی کی چابی لاؤ جلدی، وہ چیخا تھا، سب اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ کیا کر رہے ہو دانیال؟ انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ تو بے غیرت بن جاتا، وہ کمینہ بڑی حمایت کر رہا تھا نا اس کی، اب کرے اس طلاق یافتہ سے شادی، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ یہ سب تیری ڈھیل ہے بیوقوف عورت، منع کرتا تھا نا سر چڑھا، ایک ہی بیٹا ہے، ناک کٹوا دینا تیرے اس لاڈلے نے، تیرے بیٹے کے جو کرتوت ہے نا، پتہ نہیں کس طرح امین نے اپنی بھتیجی تیرے اس نکمے بیٹے کو دی تھی۔ صادق صاحب زرینہ پر بگڑے تھے۔ مجال ہے جو اس گھر میں کبھی سکون کے 2 پل نصیب ہو جائیں، وہ بدتمیزی سے بول کر اٹھا تھا۔ یار وہ کامنی فری ہے کیا آج رات؟ وہ اب گاڑی میں بیٹھا ارشد سے بات کر رہا تھا۔ دعا کریں انہیں ہوش آ جائے، پیشنٹ کے لیے 3 گھنٹے بہت اہم ہے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ لہجے میں کہہ کر آگے بڑھے تھے۔ میری بچی، مومنہ نے انہیں بینچ پر بٹھایا تھا، وہ دور کھڑا خود پر جبر کیے ہوئے تھا۔ تو نے سچ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہاسپٹل پہنچایا ہے حمزہ؟ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے وہ معصوم، مزید اپنی منحوس شکل مت دکھاؤ، ہمیں دفع ہو جاؤ، امین صاحب نے اسے دھکا دیا تھا۔ چھوٹی امی، بابا پلیز میں ایک بار، چھوٹی امی سے، وہ سامنے مومنہ کے کندھے پر سر رکھے بے تحاشا روتی یاسمین کو دیکھ کر بھیگے لہجے میں ان کے آگے گڑ گڑایا تھا۔ مت بولو اس کو اپنی ماں، شرم سے ڈوب مرو حمزہ، اس عورت نے اپنی بیٹی سے زیادہ تمہیں پیار دیا اور تم نے اسی کی بیٹی کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ امین صاحب کے الفاظ جہاں حمزہ کا دل چیر رہے تھے، وہیں یاسمین دل پر ضبط کیے اس کی طرف سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ بابا ایک بار میں چھوٹی امی، ممتا مجبور کر رہی تھی کہ اس کے مضبوط بازوؤں میں سر دیے وہ رو دیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس سے زیادہ خود کو سزا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا ہم سے، دفع ہو جاؤ، آئندہ کبھی زندگی میں اپنی شکل نہیں دکھانا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا امید سے یاسمین کو دیکھنے لگا، مگر وہ پتھر بنی بیٹھی رہیں۔ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے آستین سے اپنا چہرہ صاف کر کے اپنے قدم واپس موڑے تھے۔ اب وہ رات سے کوریڈور کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ صبح 7 بجے کہیں اس کو ہوش آیا تھا، اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس عشاء سے ملنا چاہا تھا، پر اس بار بھی امین صاحب نے اسے ملنے نہیں دیا تھا، نہ ہی یاسمین آئی تھی اس سے ملنے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے کمرے پر الوداعی نظر ڈالتا واپس پلٹا تھا جب مومنہ بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ بھائی اس سے ملیں گے نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بھیگی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ممی اس سے بولنا، وہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کے ساتھ برا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی بات پر مومنہ نے بہتی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چھوٹی امی سے کہنا ان کا حمزہ اتنا برا نہیں ہے، وہ شخص ہماری ایشو کے قابل نہیں تھا۔ حمزہ نے اپنے حلق میں پھنسنے والے آنسوں کے گولے کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہیں دکھاؤں گا، خود کو ان کا مجرم سمجھنے کا بوجھ لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے 2 قدم پیچھے بڑھائے تھے۔ نہیں بھائی مت جائیں، وہ اس سے لپٹی رو پڑی تھی۔ حمزہ نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کا اور چھوٹی امی کا خیال رکھنا، ہم پر چھوٹی امی کی بہت ساری محبتوں کا قرض ہے۔
اللہ حافظ۔ وہ اس کو خود سے ہٹاتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنی آنکھیں صاف کرتا چلا گیا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ مومنا نے یاسمین کے سامنے ایک بات دہرائی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ گھر آ گئی تھی بالکل چپ۔ مومنا کھانا کھلا دیتی تو کھا لیتی، مومنا ہی اس کے سامنے باتیں کرتی، کبھی موڈ ہوتا تو ہوں ہاں میں جواب دیتی، ورنہ ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ زرینہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر رو دی تھی۔ میرا بیٹا بد نصیب ہے، ایسے ہیرے جیسی بیٹی مجھے پھر کہاں ملنی ہے۔ وہ جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ہاں، تمہیں جب حمزہ پسند تھا تو میرے بھائی کو دھوکہ کیوں دیا تھا؟ فضا کی بکواس پر بھی وہ چپ پہ رہی تھی۔ فہد کو چھٹی نہیں ملی تھی، وہ 4 مہینوں بعد آ رہا تھا۔ اس نے اتنی بار عشاء سے بات کرنی چاہی تھی پر وہ نہ مانی۔ دن گزرتے رہے، مومنا نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا تھا پر اس کی ہمت نہیں ہوئی، نہ اس پر کسی نے دباؤ ڈالا تھا۔ حمزہ نے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد نعمان کے آفس میں کروا لیا تھا۔ ایک کمرے کا کرائے کا فلیٹ لے لیا تھا جس کے لاؤنج کے ساتھ ہی چھوٹا سا کچن تھا۔ 2 مہینے ہونے والے تھے اسے گئے ہوئے۔ اس نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور یاسمین نے مومنا کے فون پر اس سے بات کرنی چاہی تھی پر اب وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ فہد اس سے مسلسل رابطے میں تھے۔ یار چھوٹی امی کو کس بات کی سزا دے رہے ہو تم؟ ایک بار بات کر لو ان سے حمزہ، فہد نے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں فہد، کیا فائدہ؟ وہ میری محبت میں مجھ سے بات تو کر لیں گی پر میں رہوں گا تو ان کی نظر میں ان کی بیٹی کا مجرم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کا مجرم سمجھتی ہیں تو ٹھیک ہے، جب تک عشاء کی کہیں اور شادی نہیں ہو جاتی میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ فہد جانتا تھا وہ ضدی ہے، اس کی انا کو برے طریقے سے چوٹ پہنچائی گئی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ عشاء کو شروع سے ہی عزیز رکھتا ہے۔ بچپن میں جب عشاء کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ اسے بہلانے کے لیے اپنی پاکٹ منی سے اس کے لیے چیزیں لے آتا تھا۔ کوئی گیم کھیلا جاتا تو حمزہ اور عشاء، جبکہ فہد اور مومنا پارٹنرز بنتے تھے۔ اس کی عشاء کے لیے محبت سبھی جانتے تھے، پھر بھی امین صاحب نے عشاء کے گھر کی بربادی کا ذمہ دار اسے ٹھہرا دیا، اور تو اور اس پر ستم یاسمین کی خاموشی۔ وہ سب کچھ خاموشی سے چھوڑ کر اسلام آباد جا بسا تھا۔ مومنا سے سب کی خیریت ملتی رہتی تھی پر یاسمین سے بات کرنے کو وہ راضی نہیں ہوا تھا۔ بیٹا 4 مہینے ہو گئے اس بات کو، بھول جاؤ میری بچی۔ تمہیں اس طرح دیکھ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہنسا بولا کرو کالج جاؤ، پر اس طرح خاموش رہ کر میرا دل نہ تڑپاؤ عشاء۔ یاسمین اسے سینے سے لگاتے رو دی تھی۔ امی، خاندان میں سب کہتے ہیں مجھ سے شوہر نہ سنبھالا گیا، ایسا کیا دیکھا اس نے کہ بیاہی بہو کو گھر بیٹھے طلاق دے دی؟ وہ کہتے کہتے رو دی تھی۔ میری بچی ہیرا ہے، لوگوں کو بکواس کرنے دو۔ انہوں نے خود پر ضبط کرتے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو چپ چاپ عشاء کے بالوں میں گم ہوئے تھے۔ میری بہن انمول ہے، ان بد نصیبوں کو بھلا کیا پتہ۔ دروازے پر فہد کھڑا تھا۔ عشاء نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سبت کے سارے بندھن ٹوٹے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ایسی ٹوٹ کے روئی کہ فہد کو بھی رلا دیا تھا۔ بھیا، سب کہتے ہیں میرا قصور ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 4 مہینے صبر کیا تھا اس نے، آج وہ آنسو فہد کے سامنے بہہ نکلے تھے۔ وہ اپنی تکلیف اسے بتاتی گئی تھی۔ سارا جو کہ فہد کی بیوی تھی وہ یاسمین کو سنبھالتے رو دی تھی۔ تمہارا بھائی آ گیا نا، سب کے منہ بند کروائے گا، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ پھر واقعی وہ سنبھلنے لگی تھی۔ سارا اور مومنا کے ساتھ پلان بنتے، 1 سال کے ذہن کی معصوم شرارتیں۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرانے لگی تھی۔ بابا معاف کر دیں ابو سے، کب تک دربدری کی سزا دیں گے اسے؟ وہ بھی آپ ہی کا بیٹا ہے، جب تک آپ نہیں بلائیں گے شکل نہیں دکھائے گا اپنی۔ اب تو چھوٹی امی بھی اسے یاد کر کر کے روتی ہیں۔ فہد آتے ہی باپ کے سامنے اس کا وکیل بنا تھا۔ اس ناخلف نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی۔ ان کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ اس کا طریقہ شاید غلط تھا پر آئی ایم سوری بابا، میں ہوتا اس کی جگہ تو میں بھی یہی کرتا۔ ہم نے عشاء اس کے نکاح میں دی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہماری عشاء کے ساتھ زیادتی کرتا اور ہم چپ رہتے۔ اب کہ فہد بھی جذباتی ہوا تھا۔ یہاں تو جناب خود جذباتی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو گھورا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ بابا بات عشاء کی ہے نا، آپ کو پتہ تو ہے ہم سب کی جان ہے اس میں، اور بابا اس بات سے تو سب بھی واقف ہیں کہ حمزہ عشاء کے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ بہت عزیز ہے وہ اس کو، بابا وہ اس کا برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ ان سے سوال کر رہا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہے تھے، لیکن اب جب بولے تو بہت سوچ کر ٹھہر کر بولے تھے۔ ٹھیک ہے، پر ساری بات کو دیکھیں تو حمزہ عشاء کا گنہگار نظر آتا ہے۔ میں شرمندہ ہو گیا ہوں اپنی بھابھی کے سامنے۔ اس بات کا ایک ہی حل ہے، اپنے بھائی سے کہو اسے عشاء سے نکاح کرنا ہوگا، وہ حتمی انداز میں بولے۔ لیکن بابا، فہد نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میں 4 مہینوں سے یاسمین کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا پاتا۔ اپنی بیٹی کا اجرا روپ میرے دل کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ بس میری یہی شرط ہے، بلکہ حکم ہے، اس سے بولو میں مومنا کی تاریخ دے رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی اس کی بھی شادی ہے۔ وہ کہہ کر کھڑے ہوئے تھے۔ فہد عجیب مشکل میں پھنسا تھا۔ اسے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ یار ممی نے کہا ہے تم نہیں آؤ گے تو وہ دلہن نہیں بنے گی، بابا نے بھی کہا ہے کہ تمہیں بلاؤں، چھوٹی امی بھی تمہیں یاد کر کے روتی ہیں، کل رات بھی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ فہد نے اسے جذباتی طریقے سے گھیرا تھا۔
अच्छा ठीक है, मम्मी से कहना मैं आऊँगा, पर मेरी एक शर्त है, कोई भी मुझे वहाँ रुकने को फोर्स नहीं करेगा। मैं 3-4 दिन रहूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा इस्लामाबाद। फ़ाहद ने गहरा सांस लिया था। उसने उससे अमीन साहब के हुक्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसे पता था अभी कुछ बताया तो वो आएगा ही नहीं। फ़ाहद उसके यहाँ आने के बाद उससे बात करने का सोचे हुए था। यास्मीन खुश थी, बहुत खुश। उनके दिल की पहली ख्वाहिश था हमज़ा। ईशा के छोटे होते ही उन्होंने हमेशा ईशा के लिए हमज़ा को ही सोचा था। बाद में जब ज़रीना दानियाल का रिश्ता लाई तो यास्मीन ने सोचा अगर वो खुद हमज़ा से बात करेंगी तो वो सोचेगा खाला पालने का खिराज मांग रही हैं। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने दानियाल के लिए हाँ कही थी, लेकिन अब वो मुतमईन थी, शायद इतने कि दानियाल को बेटी देते वक्त भी इतना सुकून नहीं था उनके अंदर जितना वो अब महसूस कर रही थी। अब ईशा से भी बात छुपाई गई थी। कोई माँ को भी इतनी सख्त सज़ा देता है? यास्मीन ने उसे अपने कमज़ोर बाजुओं में लेते रो दी थी। 4 महीने हमज़ा, 4 महीने मैंने पाल कर इतना बड़ा किया है तुम्हें, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़िद्दी होगे कि माँ से भी ज़िद लगा कर बैठ गए थे। उन्होंने बेसाख्ता उसके चेहरे को चूमते हुए कहा था। नहीं छोटी अम्मी, पल पल याद आई हैं आप, कैसे रहा मैं आपके बगैर, ये मुझे ही पता है। आपके चुप ने मुझे मुजरम बना दिया था छोटी अम्मी। वो नम आँखों से उनसे शिकवा कर गया था। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं थी, मेरा कलेजा फट जाता अगर तुम्हें मुजरम बने देखती तो। उस वक्त भाई साहिब ने तुम्हें जिस तरह मारा था, मुझे लगा अगर तुम्हारी तरफ देखूंगी तो ज़ब्त ना कर पाऊंगी। सोचा ईशा को लगेगा उसकी माँ से ज़्यादा बेटे से प्यार करती है। सोचा ईशा को लगेगा उसकी माँ बेटी से ज़्यादा बेटे को प्यार करती हैं। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए बोली थी। मुझे मेरे दोनों बच्चे अजीज़ थे, पर अब सोचती हूँ तो लगता है अपनी बेटी का दिल रखने के लिए अपने बेटे का दिल तोड़ गई मैं। वो फिर से रो दी थी। नहीं अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ख़ुद को आपका और उसका मुजरिम समझता हूँ। माफ़ कर दें प्लीज़। वो उनके आगे हाथ जोड़ गया था। यास्मीन ने फ़ौरन से उसके हाथों को थाम कर अपने होंठों से लगाया था। वो उनकी गोद में सर दिए रो दिया था। एक दूसरे से ढेर सारे शिकवे शिकायत करने के बाद दोनों माँ बेटा अब संभल गए थे। कितना कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा, बड़ी हुई शेव, बड़े बाल। इन 4 महीनों में वो खुद से भी बेगाना हुआ था जैसे। उनकी बात पर वो और फ़ाहद दोनों ही हंसे थे। आपके हाथ के पराठे नहीं खाए ना इतने दिनों से, इसलिए वो शरारत से बोला था। वो मुस्कुराई थी। ना उसने ईशा का पूछा था, ना किसी ने ईशा का जिक्र किया था उसके सामने। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचा भी कैसे आप लोगों ने? वो एकदम खड़े हुआ था। क्यों बरखुदार, जब बढ़ बढ़ कर बोल रहे थे तब अकल काम नहीं कर रही थी तुम्हारी? अमीन साहिब ने उसे आड़े हाथों लिया था। वो लब भींस गया था। इस वक्त फ़ाहद और वो अमीन साहिब के कमरे में मौजूद थे। ईशा से शादी की बात पर वो हत्थे से उखड़ा था। हौसला चाहिए होता है एक तलाक याफ्ता लड़की को अपनी बीवी बनाने के लिए, और वो हौसला शायद नहीं, यकीनन तुम्हारे भाई में नहीं है। वो उस पर एक तंजिया नज़र डालते फ़ाहद से बोले थे। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहें प्लीज़। वो बुलबुला उठा था। ईशा के लिए ऐसा लफ्ज़ उसका दिल तड़पा गया था। फ़ाहद ने ही दिल में अपने बाप को दाद दी थी। ऐसे ही तो कामयाब वकील नहीं रहे थे। ठीक है, तुम राज़ी नहीं हो, रिश्तों की कमी नहीं है मेरी बेटी को। फ़याज़ ने अपने भांजे के लिए बात की थी मुझसे। अच्छा है, न्यूरो सर्जन है, उम्र कुछ ज़्यादा है, लेकिन खैर मर्दों की उम्र कौन देखता है। खुश रहेगी मेरी बेटी। उन्होंने एक और दाव खेला था। फ़ाहद ने गर्दन मोड़कर साथ बैठे हमज़ा को देखा था, जिसने ज़बत से लब दांतों में दबाए थे। उसकी नज़रों में 40-41 साला नवीद मुराद घूम गया था। वो एकदम उठा था। मैं इस निकाह के लिए राज़ी हूँ। वो बोलकर रुका नहीं था। अमीन साहिब और फ़ाहद दोनों ने सुकून भरा सांस लिया था। मैं नहीं करूँगी उससे शादी अम्मी, वो रोते हुए ज़ोर ज़ोर से बोली थी। एक तरफ मोमना और सारा उसके निकाह के दिन पहनने वाला गरारा फैलाकर देख रही थी, जैसे उसके इनकार की कोई परवाह नहीं हो। वो ज्वेलरी ले आया था। ईशा और मोमना के मुश्तरका कमरे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ों पर उस कमरे की तरफ बढ़ा था जब उसकी बात पर दरवाजे पर रुका था। क्या बुराई है मेरे बेटे में? उन्होंने घूर कर पूछा था। मुझे शादी ही नहीं करनी। पहला तजर्बा देख लिया ना आपने, फिर मुझे उसी दोज़ख में फेंक रही हैं। उसकी बात पर हमज़ा ने लब भींचे थे। देखो मेरी जान, वो एक तल्ख तजर्बा था, भुला दो उसे। हमज़ा बहुत अच्छा है और फिर दोनों का बचपन का साथ रहा है, तुम खुश रहोगी ईशा। सारा ने उसे अपने साथ लगाया था। उसकी नज़रों में बिस्मा घूमी थी। कुर्बानी, तरस। वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर, उस पर हमदर्दी, तरस खाकर उससे शादी कर रहा था। क्या क्या या नहीं याद आया था इस वक्त ईशा के जहन में? नहीं करनी उससे शादी मुझे, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो चिल्लाई थी। ज्वेलरी के डिब्बों पर हमज़ा की गिरफ्त सख्त हुई थी। मैं तो जैसे खुदकुशी करने लगा हूँ मोहतरमा के इश्क में। वो अंदर ही अंदर तिल मिलाया था। ईशा मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। आज निकाह है तुम्हारा हमज़ा के साथ, समझाओ इसे तुम दोनों, वरना कुछ लिहाज नहीं करूँगी मैं इसका। वो सख्त लहजे में बोली थी। कोई भी हो, वो नहीं अम्मी, प्लीज़ भाभी, कोई भी किसी से भी करवा दे मेरा निकाह, वो नहीं। वो सारा के दोनों हाथ थामे तड़पी थी, पर बाहर खड़े हमज़ा की अना को चोट लगा गई थी। हाँ, मेरी जगह किसी से भी शादी करने को तैयार है मोहतरमा, चाहे वो 10 बच्चों का बाप समंदर खान ही क्यों ना।
اس نے اپنے محلے کے دکاندار کے بارے میں سوچا تھا۔ آج مومنہ کے ساتھ ساتھ تمہارا حمزہ کے ساتھ نکاح ہے اور کل رخصتی ہے، اپنا ذہن بنا لو۔ یاسمین اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر سخت لہجے میں بولتی اس کا دل دہلا گئی تھی۔ وہ سارا کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چھوٹی امی اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اب یاسمین کے سامنے بیٹھا ناراض تیوروں سے بول رہا تھا۔ یاسمین کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ ابھی تک ان سے ناراض تھا۔ اس کی بات چھوڑو، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو بیٹا؟ پہلے اپنے دل کا بتاؤ حمزہ، کہیں انجانے میں نے تمہارے ساتھ تو زیادتی نہیں کر دی؟ اپنی طلاق یافتہ بیٹی، ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اللہ کا نام لیں آپ سب لوگ، مت استعمال کریں اس کے لیے یہ لفظ۔ وہ جیسے تڑپا تھا۔ اس رشتے سے ناخوش ہونے کی وجہ عشاء نہیں تھی، بلکہ امین صاحب کو اس کو ابھی تک مورد الزام ٹھہرانا تھا۔ یہ رشتہ ایک مداوا تھا۔ امین صاحب کے مطابق عشاء کا مجرم حمزہ ہے، اسی لیے اسے عشاء کو اپنا نام دینا پڑے گا۔ وہ فہد کے آگے چلا پڑا تھا، یار وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا۔ بابا مجھے مجرم قرار دے کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ ان کے اقدام سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کمینے شخص کے الزامات پر بابا کو یقین ہے۔ اسے اپنی ذات پر بابا کی بے اعتباری چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ فہد اس کو سمجھا کر تھک گیا تھا، پر سب بیکار تھا۔ عشاء کی طرح وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ حمزہ تم جب چھوٹے سے تھے نا، تب سے مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند تھے۔ میرے دل نے ہر گھڑی عشاء کو تمہارے ساتھ سوچا تھا۔ کئی بار سوچا تم سے بات کروں، پھر سوچا کہیں میرا بیٹا مجھے خود غرض نہ سمجھے۔ حمزہ نے ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت اس کی ماں نہیں تھی، پر اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ کر ان بہن بھائیوں کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ ان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ ایک بار حکم کرتی ہیں آپ امی، آپ کا بیٹا آپ کے حکم پر سر جھکا دیتا۔ اس نے سر کو جھکاتے ان کے ہاتھوں کو محبت سے چوما تھا۔ وہ نہال ہی تو ہوئی تھی اس پر۔ شدت جذبات سے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آج مائیوں کی تقریب میں پہلے حمزہ اور عشاء کا نکاح ہوا تھا، پھر مومنہ اور فہیم کا۔ عشاء کا دل خون کے آنسو رویا تھا اس سمے۔ وہ سفید شلوار قمیض ہلکی شیب میں سنجیدہ بیٹھا تھا۔ عشاء کی نظر اٹھ کر چکی تھی۔ وہ پورے 4 ماہ بعد اس کے سامنے تھا۔ ایک نئے رشتے میں اس کا دل دھڑکا تھا۔ دونوں ہی سائن کرتے وقت رو دی تھی۔ حمزہ نے مومنہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ بھائی کے گلے لگتی شدتوں سے روئی تھی۔ فہد اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ مومنہ کا رونا تو سمجھ آتا ہے، یہ عشاء کیوں رو رہی ہے؟ اس کی ماموں کی بیٹی نے شوشہ چھوڑا تھا۔ کیونکہ اس کا نصیب حمزہ سے پھوٹا ہے، اس کا کوئی کزن بولا تھا۔ سب کے کہہ کے گونجے تھے۔ جی نہیں، عشاء کے رونے کی اصل بات یہ ہے کہ حمزہ نے ممی کو گلے لگایا، حالانکہ نکاح تو عشاء کا بھی ہوا تھا۔ ان کے چچا کے بیٹے نے برجستہ کہا تھا، جس پر کہکوں کی بارش سے ماحول گلے گلزار ہوا تھا۔ عشاء نے ان کی بے باکی پر دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے گھونگھٹ کے اندر لب بھینچے تھے، جبکہ حمزہ نے اس کو دھمکا جڑا تھا۔ یار اب ایسے مجھے بھی رلاؤ گی تم؟ مومنہ اس کے کندھے سے لگی کب سے سسک رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ امین صاحب اور یاسمین اپنے کمرے میں تھے۔ فہد، سارا، حمزہ اور مومنہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں بیٹھی روئی جا رہی تھی کب سے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں اوندھی لیٹی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ حمزہ کے ناراض سنجیدہ تیور اس کے غم میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ حمزہ کی نظریں کئی بار اسے دیکھنے کی خواہاں ہوئی تھی۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اسے بازو کے حلقے میں لیتے بولا۔ مومنہ نے اسے گھورا تھا۔ مار کھاؤ گے کیا؟ یہ مائیوں میں ہے۔ سارا نے بھی اسے گھورا تھا۔ مائیوں میں آئس کریم کھانا منع ہے کیا مومی؟ وہ اس کی طرف جھک کر پوچھ رہا تھا، جب وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، بھیگی ہنسی۔ دونوں بھائیوں نے اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگی تھی اس سمے۔ فہد نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ فہد سے راز و نیاز کر رہی تھی جب حمزہ کی نظریں اس کے کمرے کے بند دروازے پر گئی تھیں۔ اپنی والی کا بھی خیال کر لو، کب سے روئے جا رہی ہے؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی سارا نے شرارت سے کہا تھا۔ ان کو کل شرف ملاقات بخشیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ آؤ مومی، عشاء کے پاس چلتے ہیں۔ فہد نے اٹھ کر مومنہ کو بھی اپنے ساتھ اٹھایا تھا۔ وہ لاؤنج میں اکیلا تھا، اسے اپنا سر صوفے کی بیک سے ٹکایا تھا۔ مومنہ کو رخصت کروا کر وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بہنوں کو رخصت کرنا۔ کوئی کسی بھائی کے دل سے پوچھتا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ ہر قسم کی سجاوٹ کے لیے اس نے فہد کو سختی سے منع کیا تھا، پر اس کے کمرے کی اصل زینت تو سامنے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس لے کر دروازہ لاک کیا تھا۔ نہ جانے کیوں عشاء کے دل کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری زرتار لباس میں وہ اس کے آتے ہی خود میں سمٹی تھی۔ حمزہ نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر بازو پر دھرا کوٹ صوفے پر پھینکا تھا، پھر پینٹ سے شرٹ نکالتا وارڈروب کی طرف پڑا۔ اس کے تنے انداز عشاء کا دل دہلا رہے تھے۔ وارڈروب کا دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ سامنے ہی اس کے کپڑوں کے ساتھ رنگین ملبوسات کا اضافہ ہوا تھا۔ وارڈروب کیا، وہ تو بلا شرکت غیر اس کی پوری زندگی میں اپنا حصہ بنا گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر ٹراؤزر شرٹ نکالے تھے۔ وہیں کھڑے ہو کر وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جب اس کی نظر سامنے پڑے مخملی ڈبیا پر پڑی تھی۔ منہ دکھائی کی انگوٹھی جو فہد نے زبردستی سے اپنے ساتھ لے جا کر دلوائی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پسند اسی نے کی تھی۔
वो पलट कर उसके पास आया था। ईशा ने गैर महसूस अंदाज में अपने पैर समेटे थे। ये लो मुँह दिखाई। उसने उसकी गोद में डिब्बा फेंका था। एहसास तो हीन से ईशा की पेशानी सुलग उठी थी। हालांकि ये चेहरा बचपन से देखता आया हूँ, पर भाभी ने कहा रस्म है। उसके सजे सवरे रूप को एक नज़र देखता बोला, पर उसकी नज़रें ईशा के हसीन चेहरे पर थमी थी। बिलाशबा वो बहुत प्यारी लग रही थी, इतने कि हमजा को अपना ईमान खतरे में लगा था इस वक्त। इसकी क्या जरूरत थी, नहीं देते? वो भीगी आवाज़ में दांत पीस कर बोली थी। रस्म है सो मैंने पूरी कर दी। वो बमुश्किल उसके सुंदर रूप से नजरें चुरा कर लापरवाही से बोलता पलटा था। अपनी इतनी नाकदरी पर ईशा ने अपने फैले दुपट्टे को मुट्ठियों में दबोच कर उसे घूरना चाहा था। अगले ही लम्हे उसकी नजरें झुकी थी। हमजा ने शर्ट उतारी थी। वो शर्ट ईशा के हसीन चेहरे को बोसा दे गई थी। वो वॉशरूम में गुम हुआ था। मखसूस खुशबू का झोंका उसके अंदर तक उतरा था। बदतमीज़। शर्ट को दूर फेंक कर वो दोनों हाथों में चेहरा थाम कर रो दी थी। पता नहीं क्यों ईशा का वाज़िया तौर पर उसके बजाय किसी से भी शादी के लिए इसरार करना हमजा उमीन को तौहीन से दोचार कर गया था। वो होती मेरी जगह तो खुशी से भंगड़ा डालता, पर दूसरी तरफ उसका दिल हमजा से मज़ीद ख़राब हुआ था। 5 मिनट में वो तौलिए से सर रगड़ता वॉशरूम से बरामद हुआ था। फिर सीधा जाकर उसके सर पर खड़ा हुआ था। वो नीम दराज सी सर को मुखालिफ सिमत किए हुए थी। भारी जरतार आंचल से चेहरा ढका हुआ था। अब क़यामत तक मुंह ना धोने का इरादा है क्या? वो ज़रा सा झुककर ज़ोर से बोला था। वो हड़बड़ाकर उठी थी। हमजा उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। वो शायद सो चुकी थी। बेतहाशा रोने से सूजी आंखें जिनमें नींद की सुर्खियाँ नुमाया थी। वो एक पल को मबहूत हुआ था। उठो, मुझे सोना है, वो बेनियाजी से बोला था। ईशा ने दोनों घुटने बेड पर रखकर एकदम उठना चाहा था। इरादा एक पैर ज़मीन पर रखने का था, पर बुरा हो आंचल का। उसके दुपट्टे का एक पल्लू उसके अपने ही घुटने के नीचे आया था। इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती उसी के पैरों में सलामी दे जाती, हमजा ने सरअत से आगे बढ़कर दोनों शानों से उसे थामा था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। ईशा ने खिसमिसाकर अपना आप उससे छुड़वाना चाहा। ज़रूरत क्या थी अपने धान पान से वजूद पर इतना सब कुछ लादने की? उसके कंधे छोड़ चुका था, पर उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर उसका हाथ थाम कर उसे बेड से उतरने में मदद दी थी, जो कि बाहरी गरारे में हलकान हो रही थी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं था तुम्हारे लिए सजने संवरने का। भाभी ने कहा रस्म है सो कर ले पूरी। वो तपे हुई लहजे में उसी का जुमला उसी को लुटाकर दोनों हाथों में गरारा थामते सोफे पर जा बैठी। एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने हमजा के लबों को छुआ था। उसकी संगदिली पर ईशा की आंखें फिर आंसुओं से भरी थी। ओहो, हमारी बिल्ली हमी पे मियाऊं। वो धब से बेड पर गिरा था। तुम्हारी नहीं हूँ मैं, समझे? वो बेसाख्ता बोल गई थी। हमजा ने अपने लब भींचे थे। ये जो तुमने अभी होती वो चुड़ैल तो उसके साथ भी यही करता ना। वो सूं करती अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। ये जो तुमने इतना सारा सामान खुद पर लादा है ना, इसको उतारते उतारते यकीनन सुबह हो जानी है। वॉशरूम में जाकर अपना शौक़ पूरा करो, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। वो खुद पर जब्त करते एकदम उठी थी और बिना उसकी तरफ देखती तेज़ तेज़ कदमों से वॉशरूम में घुसी थी। हमजा ने अपनी हथेली का मुक्का बनाकर तकिए पर मारा था। खुश तो वो भी नहीं था उससे इस तरह का सलूक करके, पर अपने दिल का क्या करता जो ये सोचे हुए था कि ईशा भी उसको अपना मुजरिम समझती है और इसीलिए वो उसके सिवा किसी से भी शादी करने पर राज़ी थी। और अंदर वो खुद को हमजा का मुजरिम समझ रही थी, जो बिस्मा के और हमजा के बीच में आ गई थी। हमजा ने अमीन साहिब और यास्मीन के कहने पर अपनी पसंद की कुर्बानी देकर उससे मजबूरी का बंधन बांधा था। रो रो कर क्लिनजिंग करते और फिर चेंज करने में उसे पूरा आधा घंटा लगा था बाहर आने में। वो जैसे ही बाहर आई, लाइट पूरी आबोताब से चमक रही थी। पूरे कमरे में सिगरेट की बू फैली हुई थी। उस पर नज़र पड़ते ईशा का दिल किया। हाथों में पकड़ा अपना रूसी जोड़ा और ज्वेलरी उसे दे मारे। वो बेड पर लेटा पाँव पर पाँव चढ़ाए सिगरेट फूंकने में मसरूफ़ था। एक हाथ आंखों पर रखा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ सिगरेट का शुगल पूरा कर रहा था। वो नए सिरे से तपी थी। मुझे वॉशरूम में भेज दिया, नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर रहा हूँ। वो बाआवाज़ बुलंद उसकी नकल उतारती उसकी वार्डरोब की जानब बढ़ी थी। पहली दराज खोलना चाहा था, जो कि लॉक था। ज़रूर इसमें एटम बम की यादें होंगी। नीचे वाला दराज खोलकर उसने ज्वेलरी तकरीबन उसमें पटकी थी। उसमें हमजा की फाइलें पड़ी थी। उसने पहले ज़ोर से दराज का दरवाज़ा बंद किया था, फिर इसी ज़ोर से वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करके उसको घूरा था। वो वैसे ही बेनियाज बना लेटा रहा था। जब हमजा का मोबाइल बजा था, ईशा की नज़रें बेख्तियार घड़ी पर पड़ी थी। 1:30 बज रहा था। ज़रूर उसी चुड़ैल का फ़ोन होगा। वो तिलमिलाती हुई खिड़कियों की तरफ बढ़ी थी। हाँ बोल यार, वो बेजारी से बोला था। उसे सारी की सारी खिड़कियाँ खोलते देखकर हमजा ने नागवारी से घूरा था। हाँ सच सुना है, कर ली है शादी मैंने। ईशा बज़ाहिर खिड़की में मुँह दिए खड़ी थी, पर कान उसी की तरफ थे। सब कुछ अचानक हुआ था निमान। तो आ पाकिस्तान मिलते हैं फिर। समझा यार, उसे पागल है वो अब अजहद बेजारी से बोलकर सिगरेट बुझा गया था, पर ईशा पूरी जान से मुतवज्जो हुई थी। अब डिस्टर्ब तो कर ही चुका है, कोई बात नहीं। मैं भी तुझे रात के 3 बजे फ़ोन करूँगा, देखना। वो कहका लगा कर बोला था। उसकी बात समझ कर ईशा का दिल धड़का था।
आधा टाइम तो तू ही वेस्ट कर रहा है मेरा, वो फराखी से कह के लुगा रहा था। उफ, ये लड़के आपस में कितने फ्री होते हैं, फ्री क्या बेशर्म ही होते हैं, वो धड़कते दिल और सुस्त चेहरे के साथ बड़बड़ाई थी। बेशर्म नहीं, साफ दिल। जो दिल में होता है वही ज़ुबान पर होता है। उसे अपने अकब से हमज़ा की आवाज़ आई थी, साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद की थी। वो एकदम साकत हुई थी। बेवकूफ़ लड़की, सारे रूम की कूलिंग ख़त्म कर दी। वो गुस्से से बोलता बाकी की खिड़कियाँ बंद कर रहा था। वो एकदम तिलमिलाकर मुड़ने की गलती कर गई थी। ये जो तुम नशई बनकर सिगरेट, वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हाथ बढ़ाई खिड़कियाँ बंद कर रहा था। ईशा के पलटने पर वो एकदम उसके हिसार में आ गई थी, जैसे उसकी ज़ुबान तालू से चिपकी थी। उसे अपने करीब खड़ी ईशा को हमज़ा ने बहुत गौर से देखा था। उसके खुले बाल हवा से उड़कर हमज़ा के मुंह पर आ रहे थे। वो एकदम होश में आया था जैसे। बाल बांधो अपने बैंड की। खिड़की बंद करके हमज़ा ने एक हाथ अपने चेहरे पर फेर कर दोबारा खिड़की पर रखा था। तुम, उसने सर उठाकर हमेशा की तरह जवाबी कार्रवाई करनी चाही थी, पर उसकी बेतहाशा गुर्बत पर वो एकदम सर झुका गई थी। वो अभी तक अपने दोनों हाथ खिड़कियों पर रखे एक दीवार की मानद उसके सामने हायल उस पर नजरें जमाए हुए था। हटो यहाँ से, मुझे स्मेल आ रही है तुमसे सिगरेट की। ईशा ने मुंह बनाया था। तुम्हारी किस्मत, सारी ज़िंदगी अब इसी स्मेल के साथ रहना होगा तुमने ईशा बीबी। वो एक हाथ अपने बालों में चलाता साइड पर हुआ था। मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगी, वो तेज़ी से सोफे की जानिब बढ़ते हुए बोली थी। वाह रे हमज़ा साहिब, तुम्हारी किस्मत, वो गहरा सांस लिए ऊपर देखकर बड़बड़ाया था। तुम भले से मेरे वालिद साहब को बता दो, मैं फिर भी नहीं छोड़ने वाला इसे। वो उसे मज़ीद सुलझाता बेड पर गिरा था। वो ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी अपने बाल बांध रही थी। लाइट ऑफ कर दो, हमज़ा ने पेट के बल लेटते हुए कहा था। खुद ही करो, वो सोफ़े की तरफ बढ़कर बोली। कोई बात नहीं, मेरी नींद को वैसे भी लाइट से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तकिए में सर दिए बोला था। 5-6 मिनट गुजर गए, वो वाकई सो चुका था। वो तिल मिलाकर उठी थी। लाइट ऑफ करके उसे अंधेरे में घूरती वो दोबारा सोफ़े की तरफ बढ़ी थी, पर हमज़ा को तकिए से सर निकालते वो देख चुकी थी। बदतमीज़ बंदर, उसकी चालाकी पर ज़ेरे लब बड़बड़ाती वो सोफ़े पर गिरी थी। उसे अपने ऊपर अपना दुपट्टा फैलाते उसे अपना कमरा, अपना बेड, अपना ब्लैंकेट याद आया था। आकर देखें अपनी बेटी को, एक ब्लैंकेट तक तो नसीब हुआ नहीं शादी की पहली रात को। उसे सख्त सर्दी लग रही थी। कमरा एसी की कूलिंग से ठंडा हो रहा था। आंसू बहाते यास्मीन से सिकवा करती सुकड़ी सिमटी लेटकर पता नहीं कब वो सो गई थी। किसी एहसास के तहत ईशा की आंख खुली थी। वो उस पर अपना ब्लैंकेट डालकर पलट रहा था। सोई जागी कैफियत में उसने गहरा सांस लेते खुद को ब्लैंकेट में छुपाया था। ब्लैंकेट से आती मखसूस खुशबू के हिसार में सुकून महसूस करती वो फ़ौरन से नींद की आगोश में चली गई थी। अलार्म की आवाज़ पर वो एकदम गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठी थी। नतीजतन ड्रम से सोफे से लुढ़कती ज़मीन पर आ गिरी थी। शुक्र था ब्लैंकेट में होने के बायस उसे चोट नहीं लगी थी। वो अभी तक हैरान परेशान इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि वो कहाँ है, जब बजता हुआ अलार्म अचानक बंद हुआ था। फिर खट से लाइट ऑन हुई थी। सामने ही वो खड़ा था। उसे ज़मीन पर गिरे देखकर बेसाख्त आई हंसी को छुपाने की कोशिश किए बगैर वो वॉशरूम में घुसा था। बदतमीज़ बंदर। अम्मी, वो कुशन वॉशरूम की तरफ उछालती पहले उसे सुनाकर आखिर में बेबसी से यास्मीन को पुकारती खड़ी हुई थी। नमाज का टाइम था, वो वज़ू करने गया था। अरे वाह, हमारी देवरानी आई हैं। जनाब हुक्म करें, क्या खाएंगी आप? वो जैसे ही किचन में दाखिल हुई थी, सारा ने उसके निखरे निखरे वजूद को सर से पाँव तक देखकर पूछा था। वो न जाने क्यों एकदम झिझकी थी। यास्मीन ने पलट कर बेटी को देखा था। पिस्ताई रंग की शर्ट जिस पर नफीस सी क्रीम और गोल्डन सी कढ़ाई की गई थी। हम रंग दुपट्टे के साथ क्रीम रंग का ही खुला सा प्लाजो पहने वो नजरें झुकाई खड़ी थी। यास्मीन की आंखें नम हुई थी। वो सब काम छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी थी। मेरी बेटी, उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। उसकी भी आंखें भीगी थी। सारा जल्दी से सब तैयार करो, देर हो रही है, मोमना इंतज़ार कर रही होगी, वो जल्दी से कहते बाहर निकली थी। क्या बात है देवरानी जी, आपने तो हमें दरवाज़ा बजाने की भी नौबत ही नहीं आने दी, वो उसको देखकर मायनी खेजी से बोली थी। वो एकदम सुर्ख हुई थी। अब हर कोई आप दोनों जैसा तो नहीं होता ना, हमें अच्छी तरह याद है दरवाज़ा तोड़ने की कसर रह गई थी बस। वो बोलते हुए अंदर आया था। उसकी बात पर सारा ने उसे घूरा था। वो फ्रिज से पानी निकालने लगा था। तुम चलोगे मोमना के यहाँ? सारा ने उससे पूछा था। वो जवाबन नफ़ी में सर हिला गई थी। हमज़ा ने बगौर उसके नहाए धोए वजूद को देखा था। तुम क्या मेरी देवरानी को एक ही रात में म्यूट कर दिया है? अनम्यूट करो इसे, मैं जब तक आती हूँ। सारा की बात पर वो सर से पाँव तक सुर्ख हुई थी। बड़ी मुश्किल से तो आपकी देवरानी म्यूट हुई है, कुछ देर तो ऐसे ही रहने दे, वो उसके गीले बाल और सुर्ख चेहरे को देखकर बोला, जो उसकी बात पर मज़ीद सुर्ख हुआ था। सारा कहका लगाती किचन से बाहर निकली थी। शर्म तो नहीं आती है तुम्हें? सारा के जाते ही ईशा ने उसे घूरा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम खुद म्यूट हुई हो। मैंने तो अभी तुम्हें म्यूट करने की कोशिश भी नहीं की है। उसकी बेबाक बात पर उसका दिल धड़का था। वो उसकी तरफ देखे बगैर किचन से निकली थी। म्यूट, वो महसूस हुआ था। फिर उसका सुर्ख चेहरा याद करता बाहर निकला था, पर चेहरे पर माहिनी खेज मुस्कुराहट थी। मम्मी तो लगता है शुरू से ही फ़हीम के साथ रहती थी। सारा उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखकर बोली थी, जिस पर मोमना एकदम छनपी थी।
آج ان کا ولیمہ تھا جو کہ خیر خیریت سے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ مومنا آج رکی تھی یہاں۔ اس وقت سارا، مومنا اور عشا تینوں ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں موجود تھی۔ اور عشا سے بھی تو پوچھے نا کہ اس کو بھائی کیسے لگے۔ مومنا نے اچانک رخ اس کی طرف موڑا تھا۔ وہ سٹپٹائی تھی۔ بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی ہیں تمہارے بھائی کو، بھلا نئی بات کیا ہوگی؟ وہ خامخواہی پیچھے مڑ کر اپنا تکیہ درست کرتی بولی۔ نہ جانے کیوں کسی سے بھی حمزہ کا ذکر سنتے ہی اسے بری طرح سے شرم آ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اپنی حالت پر وہ خود پریشان ہو رہی تھی۔ بیٹا ادھر دیکھو ذرا، کزن جب میاں کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے نا، سب کچھ اچانک سے نیا نیا لگنے لگ جاتا ہے۔ سارا نے پھر سے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ مومنا معنی خیزی سے اسے گھور رہی تھی۔ آج صبح سے بھابھی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، اب تم مت شروع ہو جاؤ۔ وہ مومنا کا چہرہ دوسری طرف کرتی جس انداز میں بولی تھی، دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سارا ذہن اٹھ گیا، فہد نے دروازے پر آ کر اسے پکارا تھا۔ آتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ اور یہ کیا، تم یہاں سو رہی ہو؟ سارا نے اسے لیٹے دیکھ کر گھورا تھا۔ کیوں، جب مومنا اپنے میکے آ سکتی ہے تو میں بھی اپنے میکے آئی ہوں، وہ بلینکٹ میں منہ چھپاتے بولی تھی۔ بیچارہ، آج کی رات جی بھر کر نیند پوری کر لو تم دونوں بیٹا، وہ بولتی ہی باہر نکلی تھی۔ مومنا ہنسی تھی۔ اف، یہ بھابھی پہلے کیسے گنی بنی ہوتی تھی، وہ سر سے بلینکٹ اتار کر بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ پھر سے ہنسی تھی۔ سنو، بتاؤ نا بھائی کیسے لگے تمہیں؟ مومنا نے اس کا چہرہ کھوجا تھا۔ جیسا تمہارا بھائی ہے ویسے ہی لگے گا نا، وہ کروٹ بدل کر بولی تھی۔ مومنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہا تھا۔ اچھا سنو، بھائی رومانٹک ہے؟ اسے ایک دم حمزہ کا کھڑکی کے پاس اپنے بہت قریب کھڑا ہونا یاد آیا تھا، اور پھر صبح میوٹ والی بات، اس کا دل دھڑکا تھا۔ سڑیالا تمہارا بھائی، وہ بلینکٹ سر پر لیے بولی تھی۔ میرے اتنے ہیرو بھائی کو سڑیل کہہ رہی ہو نا شکری لڑکی، مومنا نے برا منایا تھا۔ سو جاؤ پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اب زور سے بولی تھی۔ لگتا ہے کل رات تم ٹھیک سے سوئی نہیں ہو، مومنا کی بات پر وہ اچانک مڑی تھی۔ میری بات سنو، اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو فہیم بھائی کو فون کر دوں گی، تمہیں آ کر لے جائیں، پھر تمہاری آج کی نیند بھی جائے گی۔ اس کی بات پر مومنا نے اسے چٹکی کاٹی تھی۔ بدتمیز، سو رہی ہوں، وہ بلینکٹ میں دبکی تھی۔ اب ہنسنے کی باری عشا کی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر سب بھی موجود تھے جب اس نے اعلان کیا تھا، میں شام میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر سب نے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب واپس جانے کی، امین صاحب کے حکمیہ انداز پر اس نے لب بھینچے تھے۔ مجھے جانا ہوگا، میری جاب ہے وہاں، وہ ان کو دیکھے بغیر بولا۔ ان دونوں کے بیچ سرد مہری اب تک قائم تھی۔ ٹرانسفر کروا لو تم اپنا واپس یہیں، ویسے بھی اب تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے فہد کو دیکھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروایا تھا، اب میں اتنی جلدی ان سے دوبارہ کراچی ٹرانسفر کا نہیں کہہ سکتا، 4-5 ماہ مجھے وہیں رہنا ہوگا۔ عشا نے اس کے اکھڑے اکھڑے لہجے کو محسوس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر عشا تمہارے ساتھ جائے گی۔ ان کے حکم پر وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ اس نے بے ساختہ حمزہ کو دیکھا تھا جس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں اس کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ ابھی اس نے بولنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ گئے تھے۔ کیا مطلب کیسے لے جا سکتا ہوں؟ تمہاری بیوی ہے یہ، جہاں تم رہو گے تمہارے ساتھ رہے گی۔ تم اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ عشا تمہارے ساتھ جا رہی ہے، فیصلہ تمہارا ہے، وہ قطعیت سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فی الحال میرا ٹرانسفر کراچی نہیں ہو سکتا، بات کو سمجھیں، وہ خود پر ضبط کرتا بولا۔ عشا جاؤ بیٹا پیکنگ کرو، تم حمزہ کے ساتھ جا رہی ہو، اس سے کہہ کر رکے نہیں تھے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، وہ کرسی دھکیل کر بولا تھا، پھر دھب دھب کرتا وہاں سے چلتا بنا تھا۔ وہ حمزہ کے موڈ سے خائف ہوئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں اسے، فہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھیا میں بھی نہیں جانا چاہتی، وہ نم لہجے میں آہستہ سے بولی تھی۔ یاسمین اس سمے بالکل خاموش تھی، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ، یا جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ عشا نے شکوہ کرا نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھوں سے انہوں نے نظریں چرائیں تھیں۔ در حقیقت انہوں نے امین صاحب کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ حمزہ اگر واپس جائے گا تو عشا کو اپنے ساتھ لے جائے۔ جن حالات میں یہ شادی ہوئی تھی وہ دل سے چاہتی تھی وہ دونوں کچھ ٹائم الگ گزار کر ایک دوسرے کو سمجھیں، پر اب حمزہ کے تیوروں نے عشا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پریشان کیا تھا۔ یار میں وہاں اکیلا رہتا ہوں، کہاں چوکی داری کرتا رہوں گا اس کی، وہ فہد کے سامنے پھٹی تو پڑا تھا۔ حمزہ وہ بچی نہیں ہے جو تمہیں اس کی چوکی داری کرنی پڑے۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیوی ہے یار وہ تمہاری، اور یہی شروع کے دن تو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ فہد اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا اب آرام سے اسے سمجھانے لگا تھا۔ میں بچپن سے اسے سمجھتا ہوں، اب مزید کیا سمجھوں گا اسے، وہ چڑ کر بولا تھا۔ اس کے چڑھنے پر فہد ہنسا تھا، جس پر حمزہ نے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ تم بچپن سے جسے جانتے ہو وہ عشا ہے، تمہاری کزن۔ فہد کی بات پر اس نے ایسے گھورا جیسے کسی بچے نے نا سمجھے کی بات کی ہو۔ مجھ سے شادی کے بعد کیا اس کے سینگ نکل آئے ہیں؟ وہ تب بھی تو گیا تھا اس کی بات پر۔ فہد ہنسا تھا۔ حمزہ ایک دم اٹھا تھا۔ تم سے بات کرنا بیکار ہے، فہد ایک دم سیریس ہوا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا تھا۔ دیکھو میرے بھائی آرام سے میری بات سنو، تم جس عشا کو پہلے جانتے تھے وہ صرف تمہاری کزن تھی، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے قریب سے جانو، سمجھو، محبت دو۔ یار وہ بہت بڑے کرائسس سے گزری ہے، تم نے اسے سنبھالنا ہے، اپنی محبت سے، اپنے اعتبار سے۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے قریب رہے۔ وہ بغور فہد کی بات سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ میں جانتا ہوں حمزہ، ہم سب سے زیادہ وہ تمہیں عزیز ہے، تم کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتے ہو، اور اب سب کے سامنے تم نے جس طرح اسے لے جانے سے انکار کیا، اٹ واز ناٹ فیئر یار، وہ تعصب سے بولا تھا۔ میں کیا کروں یار، بابا کی باتوں سے نہ جانے کیوں مجھے ابھی بھی لگتا ہے وہ مجھے مجرم سمجھتے ہیں۔ میں چاہ کر بھی عشا کو وہ مقام نہیں دے پا رہا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنا سر تھام گیا تھا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کچھ وقت اس کے ساتھ اکیلے رہو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکو، ورنہ ایک دو بچے ہو گئے نا تو ترسو گے اس تنہائی کے لیے، فہد نے بیچارگی سے کہا تھا تو وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تصور میں اس کا نازک سا سراپا آیا تھا۔ امی، آپ نے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بابا نے اسے میرے لیے مجبور کر دیا، وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ یاسمین چپ چاپ سر جھکائی بیٹھی تھی۔ عشا ایسا نہیں ہے، وہ مومنہ نے کچھ کہنا چاہا تھا پر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک گئی تھی۔ ساری زندگی مجھے افسوس رہے گا کہ میں کسی کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی ہوں۔ وہ ہر طرح سے اچھا ہے، اسے تو کوئی بھی مل جاتی، وہ کیوں خوشی خوشی مجھ جیسی طلاق یافتہ سے شادی کرتا؟ اس کی بات پر یاسمین نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ عشا، بھائی پر کون زبردستی کر سکتا ہے بھلا؟ مومنہ بیچارگی سے بولی تھی۔ دیکھ لیا میں نے ابھی ڈائننگ ٹیبل پر کون کر سکتا ہے اس کے ساتھ زبردستی، وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، پھر کمرے سے باہر نکلنے کو تھی جب سامنے سے آتے فہد کو دیکھ کر ایک پل کو رکی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا پر وہ اس پر ایک شکوہ کے نہ نظر ڈالتی اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا فہد؟ وہ فہد کو دیکھ کر رو دی تھی۔ چھوٹی امی، آپ پریشان نہ ہو، حمزہ پر بھروسہ ہے نا، انشاءاللہ سب ٹھیک کر دے گا، اللہ مالک ہے، اس سے انہیں خود سے لگاتے تسلی دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی اور اب اس کے چھوٹے سے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کمرہ، مختصر سا لاؤنج، اسی میں کچن، وہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا جو کہ ایک ہی نظر میں دیکھ چکی تھی۔ لاؤنج میں ایک 3 سیٹر صوفہ، ایک سنگل صوفہ اور ایک ٹیبل تھی بس۔ کچن کی حالت ابتر تھی، پورا گھر ہی میلا لگ رہا تھا۔ عشا کا موڈ خراب ہوا تھا۔ کتنا گندا کیا تم نے فلیٹ کو، کیسے رہ لیتے ہو؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھے صوفے پر لیٹ چکا تھا، وہ بھی سنگل صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ تمہیں کس لیے لایا ہوں؟ وہ ہلے بغیر بولا تھا۔ کیا مطلب، تم مجھے اپنی خدمت کے لیے لائے ہو؟ وہ ایک دم کھڑی ہو کر کمر پر دونوں ہاتھ رکھتی اس کے سر پر چلائی تھی۔ تو بیوی کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ویسے ہی بولا تھا۔ کیا کام ہوتا ہے؟ وہ ایک دم آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے بازو ہٹا کر بولی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں دانیال یاد آیا تھا۔ حمزہ نے آنکھ کھولی، اسے اپنے سر پر کھڑے دیکھ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے پایا تھا۔ شوہر کو آرام پہنچانا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کے کپڑے دھونا، استری کرنا، صفائی ستھرائی کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کی ہر بات پر وہ آنکھیں پھاڑتی چلی گئی تھی۔ اور شوہر وہ کیا کرے گا؟ اس کی سوچ پر وہ صدمے سے بے ہوش ہونے کو ہوئی تھی۔ وہ کما کما کر لائے گا اور کیا؟ وہ اس کی شکل دیکھ کر ہونٹوں پر آئی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ بس بیوی اتنے سارے کام کرے اور شوہر صرف کما کر لائے گا؟ واہ! اب کہ وہ تنک کر بولی تھی۔ نہیں، کمانے کے علاوہ بھی شوہر کے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تمہیں گنوانے بیٹھ گیا تو بولو گے شوہر بے شرم ہوتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بے اختیار اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ نظریں چراتی پھر لاؤنج کو دیکھنے لگی تھی۔ بھول ہے تمہاری جو میں تمہاری خدمتیں کروں گی، وہ کچن کی طرف بڑھتے بولی تھی۔ اس کی نظریں چرانے پر وہ بے آواز میں ہنسا تھا، پھر خوشن منہ پر رکھتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ بدتمیز بندر، وہ پلٹ کر اسے گھورتی زیریں لب بولی تھی۔ مجھ سے کام کروانے اور اس محترمہ کے پاؤں دباتا ہوگا، مجھے پکا یقین ہے، وہ تب بھی تو گئی تھی۔ سنو، مجھے بھوک لگی ہے، تم کیا مجھے بھوکا مارنے کے لیے لائے ہو؟ وہ اس کے چہرے سے کشن ہٹا کر تنک کر بولی تھی۔ وہ آرام سے آنکھیں کھول گیا، تبھی بیل بجی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ پلیٹیں لے آؤ، آ گیا ہے کھانا۔ اس نے بریانی آرڈر کی تھی۔ وہ پلیٹیں لے آئی تھی، دونوں پلیٹوں میں ڈال کر اس نے ایک پلیٹ حمزہ کے آگے رکھی تھی۔ وہ اٹھ کر 2 گلاس دھو کر ٹیبل پر رکھتا اس کے ساتھ ہی بڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں اتنی مرچیں ہیں، اس سے منہ بنایا تھا۔ اسے نظر انداز کیے کولڈ ڈرنک کا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ ابھی اس نے 2 گھونٹ ہی لیے تھے جب اس کے منہ سے گلاس چھین کر اپنے منہ سے لگا گئی تھی۔ وہ ہڑبڑایا تھا، کولڈ ڈرنک اس کی شرٹ پر گری تھی، وہ بھرنا اٹھا تھا۔ اتنی مرچیں تم نے ضرور جان بوجھ کر اسپائسی بریانی منگوائی ہے، وہ اس کا گلاس خالی کرتے روحانسی انداز میں ایک ہاتھ سے اپنی بہتی ناک صاف کرتی بولی تھی۔ تم تو میرا پلان جان گئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر دوبارہ بھرتا، اسے آگ ہی تو لگا گیا تھا جو اس کی بات کا یقین کر گئی تھی۔ میں امی سے شکایت کروں گی تمہاری، وہ اٹھ کر پلیٹیں سمیٹتے بولی تھی۔ اس کی بات پر حمزہ کا دل کیا اپنا سر ہی تو پیٹ لے، اللہ کسی کو بیوقوف بیوی نہ دے۔ وہ اپنے حال پر رحم کھاتا اوپر دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ میں کہاں سوں گی؟ وہ اس کے پیچھے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی جو الماری سے دوسری شرٹ نکال رہا تھا، جہاں درمیانے سائز کا بیڈ رکھا تھا جو نہ تو زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی بالکل چھوٹا، لیکن 2 لوگ آرام سے سو سکتے تھے۔ ایک طرف دیوار گیر شیشہ تھا جس پر 1-2 باڈی سپرے، پرفیوم اور ایک برش پڑا تھا۔ اسے اپنا شاندار بیڈ روم یاد آیا تھا۔
یہ بیڈ سونے کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ شرٹ اتارتے بولا۔ اب بیزار ہونے لگا تھا عشا کا گھر کی ہر چیز پر اعتراض کرنے سے۔ مطلب میں تمہارے ساتھ، وہ مارے جھجک کے بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کی شرٹ اتارنے نے پوری کر دی تھی۔ میری بیوی ہو تو میرے ساتھ ہی سوگی نا، وہ دوسری شرٹ پہنتا۔ اسی کی بات کو پورا کر کے تب کر بولا تھا۔ وہ سرخ ہوئی تھی۔ یہ اتنا چھوٹا ہے، میں نہیں سوؤں گی اس پر، بس۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی، پھر پیر پٹکتے باہر لاؤنج میں پڑے صوفے پر دھب سے دونوں پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی تھی۔ حمزہ نے بے اختیار اپنا سر پیٹا تھا، اسی لیے مہارانی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ فہد کا بچہ، قریب رہو گے تو ایک دوسرے کو سمجھو گے۔ ایک بیڈ پر تو یہ میرے ساتھ سونے کو راضی نہیں ہے، سمجھوں گا خواب؟ وہ چلایا تھا۔ اس کا دل کیا عشا کو کھڑکی سے باہر پھینک دے یا خود کود جائے۔ بس سر سے بوجھ اٹھانے کا شوق تھا، باندھ دیا کسی کے بھی پلے۔ اور باہر صوفے پر بیٹھی وہ اب یاسمین پر غائبانہ اپنا غصہ اتار رہی تھی اور ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ شمعی قسمت گھر میں فولڈنگ میٹرس تھا۔ حمزہ نے میٹرس نکال کر اسے الماری سے نئی بیڈ شیٹ دی تھی۔ اس کے بیڈ کے دائیں طرف میٹرس رکھے وہ منہ بناتے قبول کر گئی تھی۔ اس نے سکھا سانس لیا تھا۔ عشاء پڑھ کر وہ اب سونا چاہتی تھی۔ 11:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن تھی جو کچھ ہی گھنٹوں میں عشاء نے اسے عنایت کی تھی۔ وہ بھی بلینکٹ اوڑھ کر لیتا ہی تھا جب ان محترمہ کی آواز پر اس نے لب بھینچے تھے۔ میرا بلینکٹ کہاں ہے؟ اسے اپنے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تھا۔ سامنے الماری میں ہوگا، پلیز عشاء لائٹ آف کر دو، مجھے صبح آفس جانا ہے، وہ منت بھری لہجے میں کہتا کروٹ بدل گیا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ اس نے بلینکٹ کو ہاتھ میں لیے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ اپنے علاوہ وہ کسی اور کا بلینکٹ تولیہ ہرگز استعمال نہیں کرتی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ میرے دوست کا ہے، وہ مڑے بغیر بولا۔ کیا مطلب؟ کسی غیر مرد کا بلینکٹ میں نہیں اوڑھوں گی، مجھے نیا لا دو تم۔ وہ بلینکٹ کو بیڈ پر پھینکتی تقریباً چیخی تھی۔ حمزہ کا دل کیا اپنے سر کے بال نوچ لے۔ عشاء رات کے 12 بجے میں تمہیں بلینکٹ لا دوں؟ وہ اب اٹھ بیٹھا تھا۔ اس سے اور نیند سے اس کا برا حال تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو عشاء کا دل مارے خوف کے دھڑکا تھا۔ یہ لو، میں تو غیر مرد نہیں ہوں نا، یہ میرا بلینکٹ ہے، اسے آج تک میرے علاوہ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ وہ اس کے میٹرس پر اپنا بلینکٹ اچھالتا اور اس کا رکھا ہوا بلینکٹ خود پر لیتا غصے سے بولا تھا۔ اب اگر مزید تم نے کسی چیز کے بارے میں شکایت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لائٹ آف کرو۔ وہ بہت بدلحاظی اور سختی سے بول کر بلینکٹ میں چہرہ چھپائے لیٹ گیا تھا۔ وہ جو اب تک ساکت کھڑی تھی اس کے غصے سے خائف ہوتی جلدی سے لائٹ بند کر کے اپنے میٹرس پر جا لیٹی تھی۔ بلینکٹ سے آتی مخصوص خوشبو اسے اپنے سکون بھرے حصار میں لیا تھا۔ وہ اس تحفظ بھرے سکون کو محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ فجر پڑھ کر وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ صبح اس کو جگائے بغیر آفس آ چکا تھا۔ وہ اٹھی تو 10 بج رہے تھے۔ اس نے انگڑائی لے کر پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ بلینکٹ آدھا بیڈ پر آدھا فرش پر پڑا تھا، گیلا تولیہ بھی بیڈ پر پڑا تھا۔ حمزہ کی رات کی پہنی ہوئی شرٹ کرسی پر پڑی تھی۔ اس کا جی خراب ہوا تھا۔ کیسے رہ لیا یہ 4 مہینے؟ وہ اٹھ کر بلینکٹ طے کرنے لگی تھی جب موبائل بجنے کی آواز پر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ حمزہ کی طرف سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا حمزہ کا فون تھا۔ اٹھ گئی ہو؟ سنو، فریج میں دودھ، انڈے، بریڈ پڑے ہیں، ناشتہ کر لینا۔ لنچ میں کچھ آرڈر کر لینا، الماری کے دراز میں پیسے پڑے ہوں گے، شام میں چل کر سامان لے لینا جو بھی چاہیے ہو۔ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا گیا تھا۔ کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا، سنو اکیلے میں ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ وہ اب نرمی سے پوچھتا پرانے والا حمزہ بن گیا تھا۔ نہیں، وہ گہرا سانس لیتی مختصراً بولی تھی۔ 2-1 بات کر کے حمزہ فون رکھ چکا تھا۔ وہ ناشتہ بنانے کچن میں گئی تھی۔ حمزہ صبح کچن میں کارروائی کر گیا تھا۔ اس نے بمشکل چائے بنائی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے تھوڑی بہت صفائی کرنے کا سوچا تھا۔ واپسی پر گھر پر ایک توصیفی نظر ڈال کر حمزہ نے اپنے اندر سکون محسوس کیا تھا۔ پورا لاؤنج اور کچن صاف تھا، بیڈ شیٹ وہی تھی پر نفاست سے بچھائی گئی تھی۔ سلیقے سے تہہ کیا گیا اس کا اپنا ہی بلینکٹ بیڈ پر پڑا تھا۔ ڈسٹنگ کے بعد کمرے کی حالت اچھی نظر آ رہی تھی جبھی وہ واش روم سے برآمد ہوئی تھی۔ تم کب آئے؟ وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے بولی۔ تب تک وہ اچھی طرح اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ اسکائی بلو کلر کے ملتانی سوٹ میں وہ اسے فریش کر گئی تھی۔ ابھی چلو، پاس ہی ایک چھوٹا سا مارٹ ہے، جو لینا ہے لے لو، وہ اپنا کوٹ اتارتا بولا۔ لیکن تم تھکے ہوئے ہو، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولی جو گلے سے ٹائی اتار رہا تھا۔ واپسی پر ایک ساتھ آرام کر لوں گا، ابھی چلو، وہ بولتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ حمزہ اسے کچن کے سامان کے لیے لایا تھا پر وہ اسے مارکیٹ بھی لے آئی تھی۔ وہاں سے 2-3 بیڈ شیٹ لی تھیں، اپنے لیے باڈی سپرے، شیمپو، باقی گھر کے لیے جھاڑو، ڈسٹر، سرف اور بھی بہت ساری چیزیں لیتے لیتے انہیں 8 بج گئے تھے۔ وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ بریانی پیک کروا کر وہ واپس گھر آئے تھے۔ تم کھانا کھاؤ، میں آتی ہوں، وہ کہہ کر بیڈ روم میں غائب ہوئی تھی۔ وہ جب بیڈ روم میں آیا تو پورا کمرہ روم فریشنر کی دل فریب خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر نئی بیڈ شیٹ بہار دکھا رہی تھی۔ سب کچھ حمزہ کے موڈ پر خوشگوار تاثر ڈال گیا تھا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر واش روم سے نکلی تھی۔
कैसा लग रहा है? वो जो कमरे के बीचों बीच खड़ा था, उसके सवाल पर उसने उसे देखा था, पर नजरें जैसे उस पर जम से गई थी। वो कपड़े चेंज कर चुकी थी। लॉन की ढीले डाले से पिंक शलवार कमीज कोहनियों तक आस्तीन चढ़ाई हुई थी। दुपट्टा नदारद, चेहरे से टपकता पानी। वो शायद वजू करके आई थी। वो अपनी आस्तीन नीचे कर रही थी जब खामोशी पर उसने सर उठाया था। उसे खुद को देखता पाकर ईशा का दिल बेहंगम तरीके से धड़का था। हमजा की आंखों में इस समय तलब थी, जज्बात थे और शायद मोहब्बत भी। वो एकदम नजरें झुकाकर उसके पास से गुजरी थी। मैं नमाज़ पढ़ लूँ? जब उसका हाथ अचानक हमजा की गिरफ्त में आया था, ईशा का दिल हल्क में आया था जैसे। वो मुड़ी नहीं थी। नमाज़ पढ़कर मुझे चाय बना देना प्लीज़, वो बोझल आवाज़ में बोलता उसका हाथ छूट गया था। वो अपने दिल को संभालती इस बात में सर हिलाकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकली थी। लाउंज में खड़े होकर उसने बेतरतीब सांसों पर काबू पाते अपने दिल पर हाथ रखा था। उसका दिल किया नमाज से पहले उसे चाय दे दे। फिर उसके पास जाने के ख्याल से वो घबराते हुए जाए नमाज बिछा गई थी और अंदर 15 मिनट से वो सिगरेट सुलगाए गैर मुरई नुक्ते पर नजरें जमाए हुए था। जब मोबाइल बजने की आवाज़ पर स्क्रीन को देखकर उसने अपने लब भींचे थे। तुमसे मैं कह चुका हूँ, सब कुछ तुम्हारा अपना सोचा हुआ था। मुझे इल्ज़ाम मत दो, इस बात का गवाह नुमान भी है। अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, बदलिहाजी से कहता वो फ़ोन रख चुका था जब वो चाय के साथ अंदर दाखिल हुई थी। उसके आखिरी जुमले को वो सुन चुकी थी। कब बढ़ाते उसने हमजा का चेहरा देखा था जो कि असद संजीदा था। उसने खामोशी से सिगरेट एशट्रे में बुझाकर उसके हाथ से कप लिया था। उसके मूड से खाइफ होती अपना मैट्रेस बिछाने लगी थी। मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा। आज इतवार था। उसने फ्लैट के किचन की सफाई करने का सोचा था। हमजा सो रहा था। 11:30 बज रहे थे। नीचे के कैबिनेट वो साफ़ कर चुकी थी। अब स्टूल पर चढ़ी ऊपर के कैबिनेट का जायज़ा ले रही थी। साथ साथ अपना पसंदीदा गाना भी जारी था। जब वो दरवाजे पर खड़ा आंखें फाड़ कर बिखरे हुए किचन को देखने लगा, सबसे आखिर में उसकी नज़र कैबिनेट में सिर दिए गुनगुनाती हुई ईशा पर पड़ी थी। तू बहारों की खुशबू भरी शाम है, मैं सितारा तेरा, जिंदगी की ज़मानत तेरा नाम है, तू सहारा मेरा, तेरी मंजिल बने मेरा हर रास्ता, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना। मलका नूरजहाँ की तरह हाथ और सर को एक ख़ास अदा से लहराकर मिसरा पूरा किया गया था। वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ पर वो डर कर उछली थी, फिर सीने पर हाथ रख कर मुड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट उसे खफत में मुब्तला कर गई थी। क्या ज़रूरत थी भला मुझे मैडम बनने की? उसने अपने आप को कोसा था। हमजा के बच्चे अगर मैं गिर जाती ना तो तुम्हारी खैर नहीं होती कसम से। अपनी खफत मिटाने को उसे घूर कर बोली थी। वो फिर हंसा था, पर उसका हुलिया देखकर हमजा ने बेख्तियार गहरा सांस लिया था। बिखरे बाल दुपट्टा नदारद मैला गंदा हुलिया स्टूल पर चढ़ी। वो उसे घूरी से नवाजे दोबारा से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। अच्छा सुनो, अपने सजना को नाश्ता ही करवा दो, बहुत भूख लगी है यार, वो मस्कीन शक्ल बनाकर बोला। लहजे से शरारत वाजिया थी। उसके सजना बोलने पर वो तपते हुए एकदम झंझला कर मुड़ी थी। फिर दोनों हाथ कमर पर रखे फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, देख तो रहे हो किचन कितना फैला और गंदा हो रहा है। वो किचन की बजाय उसे देखने लगा था। दुपट्टे से बेनियाज वजूद दोनों हाथ कमर पर जमाए वो उसे घूर रही थी। एक दो पल के लिए हमजा उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया था। खुद पर उसकी गहरी नजरें महसूस करके उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। बेख्तियार नजरों ने दुपट्टे को ढूंढा था जो सामने स्लैब पर पड़ा था। उसकी नजरों के ताक़ुब में देखकर हमजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। उसने रुख मोड़कर खामखाई सामान को छेड़ा था। यार कुछ बना दो इशू प्लीज़। उसकी मिन्नत पर वो 4 महीने पीछे चली गई थी। वही हमजा, वही वो, दरमियान में जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो एकदम स्टूल से जंप मार कर उतरी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझता वो उससे आकर चिमटी थी। वो भुजंका रह गया था। हमजा छिपकली मेरे हाथ पर थी। वो खौफ से कांप रही थी। हमजा ने सर झुकाकर अपने सीने पर सर रखे उसको देखकर गहरा सांस लिया था। बेचारी को 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे अब। वो खुद पर काबू पाते उसके सर को देखकर छिपकली के गम पर अफसोस करते हुए बोला था, हमजा के बच्चे। उसने उसे अलग होकर वही हाथ जोर से उसके सीने पर मारा था। अब उस क्या कर रही हो मैंड के? उसे अपना सीना सहलाया था। जाकर मारो उसे। वो अपने हाथ को उलट पलट कर देखती चीखी थी। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मस्कीन सा शौहर है, मैं किसी फैमिली पर जुल्म नहीं कर सकता। वो सर को नफ़ी में हिलाता बोला, पर वो छिपकली की फैमिली हिस्ट्री सुनकर बेहोश होने को थी। बच्चे? वो आंखें फाड़ कर चिल्लाई थी। जाहिर सी बात है, शौहर है तो बच्चे भी तो होंगे। मेरे साथ ही ये फैमिली कब से रह रही है, अच्छी फैमिली है। वो मज़े से बोला था। मैं नहीं रहूँगी यहाँ। वो बेडरूम में भागने को थी जब बेख्तियार वो उसका हाथ थाम गया था और वो लड़की किचन को तो सेट करते जाओ पहले। वो अब दुहाई दे गया था। पहले उसको और उसकी पूरी फैमिली को मारो, इन सब की लाश दिखाओ फिर। उसकी डिमांड पर हमजा ने अपना सर पीटा था।
کون سی فیملی؟ مذاق کر رہا تھا یار، اپنا ہی مذاق اسے بھاری پڑا تھا۔ وہ خود تو ہے نا محترمہ، اس سے پہلے کہ وہ شادی کر کے اپنی فیملی بنائے اس کو مارو حمزہ، ورنہ اس سویر میں کبھی اس کچن میں پاؤں تک نہیں رکھوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکیاں میں اس لہجے میں بولی تھی، پھر کیبنٹ کی طرف دیکھتے ڈرتے ڈرتے سنک میں رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھونے لگی تھی۔ اپنی فیملی کا سوچ نہیں رہی محترمہ؟ چھپکلیوں کی فیملی پلاننگ کیسے منٹوں میں کر گئی ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا، پھر کیڑے مکوڑے مارنے والے سپرے ڈھونڈنے لگا جسے بڑی مشکلوں سے بکھرے سامان میں سے ملا تھا۔ شمعی قسمت، حمزہ کو وہ محترمہ مل گئی تھی، اس پر سپرے کر کے اس کو مارا، پھر ثبوت کے طور پر لاش مسز عشا حمزہ کو دکھائی گئی تھی۔ لیکن اس چھپکلی نے اپنے قتل کا بدلہ اچھے سے لیا تھا حمزہ امین سے۔ زمین پر بکھرا سارا سامان اسے رکھنا پڑا تھا کیبنٹ میں۔ 12:30 بجے عشا نے اس پر احسان کرتے اسے ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ اگلے دن اس کی نیند موبائل کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی موبائل کے لیے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ حمزہ تھا۔ بولو، وہ بلینکٹ میں چہرہ چھپا کر خامار و لود آواز میں بولی تھی۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ نہ جانے کیوں حمزہ کی آواز بوجھل ہوئی تھی، وہ غور کیے بغیر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اب تو تم اٹھا ہی چکے ہو، وہ ایک بار پورا گڑائی لے کر بولی تھی۔ وہ ایک دم خاموش ہوا تھا۔ اس نے خود پر لاکھ پہرے بٹھائے تھے، پر وہ لڑکی جو اسے ہمیشہ سے عزیز تھی اب اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہیں آئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، وہ آہستہ آہستہ خود پر ضبط کھونے لگا تھا۔ حمزہ سو گئی ہو کیا؟ اس کی خاموشی پر وہ اسے پکار بیٹھی تھی، تبھی بیل بجی تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ دیکھو، کام والی کا کہا تھا چوکیدار کو اچھے سے صفائی کروا لینا، جھاڑو وغیرہ، کپڑے دھونا۔ اس کی بات سنتی دروازے تک آئی تھی۔ لیکن کام والی کی کیا ضرورت؟ اتنا سا تو گھر ہے، میں کر لوں گی نا خود سے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ ضرورت تھی، ورنہ اب اگر محترمہ کی کوئی خالہ پھپھو نکل آئی تو تم نے پھر سے میری شامت بلانی ہے؟ اس کی بات پر عشا نے منہ بنایا تھا۔ پوچھ کر کھولنا، حمزہ کی ہدایت پر اس نے پوچھا تھا۔ کام والی ہی تھی۔ چلو تم اس سے بات کرو، میں رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور جواباً اللہ حافظ کہتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ 16-17 سالہ وہ کام والی کم الرٹ دوشیزہ زیادہ لگ رہی تھی 16-17 سالہ وہ کام والی کم الرٹ دوشیزہ زیادہ لگ رہی تھی۔ عشا نے بے اختیار خود پر نظر ڈالی تھی۔ بلاشبہ سامنے کھڑا بجوز جو اس کے گھر کی صفائی کرنے کی غرض سے آیا تھا، اس وقت مسز عشا حمزہ سے زیادہ صاف ستھرا اور نکسک سے تیار تھا۔ کیا کیا کام کر لیتی ہو اور نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے اسے سر سے پیر تک گھور کر پوچھا تھا۔ فوزیہ نام ہے اور سب کچھ آتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی تھی۔ چلو پھر شروع ہو جاؤ، اس سے پیسوں کا طے کر کے وہ بولی تھی۔ صاحب خود تو ٹپ ٹاپ رہتے ہیں، گھر اتنا گندا رکھا ہوا ہے، وہ اپنا دوپٹہ اتار کر بولی تھی جبکہ وہ بچنکا رہ گئی تھی۔ تم کیسے جانتی انہیں؟ کیا تم ادھر کام کرتی تھی؟ عشا نے سرتا پیر دیکھ کر پوچھا۔ اس کی شرٹ کی فٹنگ دیکھ کر عشا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی بات پر اس نے کہکا لگایا تھا۔ لو جی، صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اس پوری بلڈنگ میں صاحب جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اس کے بتانے پر کیبنٹ سے جھاڑو نکال کر بولی۔ عشا نے لب بھینچے تھے۔ قسم سے باجی، سب کوئی دکھ لگا تھا ان کی شادی کا سن کر۔ اتنی بار کہا کام والی رکھ لو، پر وہ اتنے مغرور ہیں، قسم سے آنکھ اٹھا کر جو دیکھ لیں۔ اس کی اس بات پر بھی عشا میڈم کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کون سب؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ بلڈنگ میں تو سب بھی اسے پڑھے لکھے مہذب لوگ لگے تھے۔ رخسانہ، عثمہ، سمن، یہ ساری میرے محلے کی ہیں اور صاحب پر فدا، وہ خود ہی کہہ کر خود ہی ہنسی تھی۔ عشا کو وہ خاص پسند نہیں آئی تھی، پر اس کا کام دیکھ کر وہ برداشت کر چکی تھی۔ اس کی روز ہی گھر پر بات ہو جاتی تھی، سارا کی وہی معنی خیز باتیں جو اس کا دل دھڑکا دیتی تھی، پر شاید انہی باتوں کا اثر تھا کہ وہ حمزہ کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی، اسے چوری چوری دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ کئی ایک بار تو حمزہ کی نظروں نے اس کی چوری پکڑی تھی، پر وہ سرعت سے نظریں جھکا لیتی، کبھی چرا لیتی۔ حمزہ کو اس کی صدا پر خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انہیں ساتھ رہتے ہوئے 15 دن تو ہو ہی گئے تھے۔ اس صبح حمزہ کو دیر سے جانا تھا، وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ایشو یار، یہ شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی جھلجھلائی ہوئی آواز پر آٹا گوندتی عشا نے سر اٹھایا تھا۔ وہ نہا کر آیا تھا، بلیک بنیان، اس پر گرے ڈریس پینٹ پہنے، وہ شرٹ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کے مضبوط بازوؤں کو دیکھ کر عشا کی نگاہیں بے اختیار جھکی تھیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ صوفے پر رکھ دو، میں آ رہی ہوں، وہ آٹے کو ڈھک کر بولی۔ جب ہی بیل بجی تھی، حمزہ نے دروازہ کھولا تھا۔ ہاں ہائے صاحب، مجھے پتا ہوتا کہ آپ گھر پر ہیں تو میں، وہ حمزہ کو بے باکی سے گھورتی بولی تھی کہ اسے دیکھ کر بریک لگے تھے۔ اس کی نظروں سے الجھن محسوس کر کے حمزہ ان دونوں کو چھوڑ کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ باجی تم بڑی خوش قسمت ہو، وہ بیڈ روم کے دروازے کو دیکھ کر خوابناک لہجے میں بولی تھی، جیسے کہ ابھی تک حمزہ کے ٹرانس میں ہو۔ عشا کے سر سے لگی پیروں پر بھجی تھی۔ سنو فوزیہ، 1 منٹ رکو، میں ابھی آئی۔ اسے رکنے کا کہہ کر وہ بیڈ روم میں بڑی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور دھاڑ سے ہی بند ہوا تھا۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ وائٹ شرٹ پہنے تقریباً تیار تھا۔ والیٹ دو اپنا، اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر بولی۔ حمزہ کو اس کے تیور ٹھیک نہیں لگے تھے۔
کیا ہوا؟ وہ اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھ کر بولا تھا۔ تم والٹ دے رہے ہو یا؟ وہ غصے میں سب کچھ ہی بھولی ہوئی تھی شاید۔ اس نے حمزہ کے پہلو میں آ کر اس کی پینٹ کی سائڈ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ ایک دم ہنسا تھا۔ ایک منٹ۔ وہ پینٹ کی دوسری سائڈ پاکٹ سے والٹ نکالتا اس کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے والٹ تقریباً چھپٹ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکا تھا۔ سنو فوزیہ، یہ کتنا حساب بنتا ہے تمہارا 10 دن کا؟ ساری بات سمجھتے ہوئے حمزہ نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ جی باجی، کیا 10 دن میں تنخواہ دوگی؟ وہ عشاء کے پیچھے کھڑے حمزہ کو اپنی مخصوص بے باک نظروں سے تکتے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں حمزہ کو افسوس ہوا تھا۔ وہ 16-17 سالہ لڑکی اس کی نظر میں بچی ہی تھی۔ وہ اس سے 9-10 سال بڑا تھا۔ آج کل کے معاشرے نے شاید نہیں یقیناً چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصومیت ختم کی تھی۔ یہ لو، تم اپنے پورے پیسے لو، کل سے مت آنا، وہ خود پر ضبط کرتے بولی۔ حمزہ کچھ بھی بولے بغیر کچن کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں باجی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ رخ موڑ کر حمزہ کو دیکھ کر بولی۔ عشاء کو جو تھوڑا بہت افسوس اپنی حرکت پر ہو رہا تھا وہ پل میں ختم ہوا تھا۔ نہیں، میں اپنا کام خود کر لوں گی، چھوٹا سا تو گھر ہے، وہ دروازہ کھولتے بولی تھی۔ ایسے باجی اتنا خوبصورت مرد ملا ہے، تیرا ایسا نخرہ تو بنتا ہے، وہ حمزہ پر نظر ڈالتی دروازے کی طرف بڑھتے بولی۔ عشاء نے خونخوار نظروں سے کچن میں کھڑے حمزہ پر نظر ڈالی تھی، جو موبائل کان سے لگائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے جاتے عشاء نے دھڑم سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ یعنی کہ میری بیوی جیلس بھی ہوتی ہے؟ اپنی ہی بات کو انجوائے کر کے اس نے کہکا لگایا تھا۔ منہ دھو رکھو اپنا، وہ تڑک کر بولی تھی، ساتھ میں اس کے ہاتھ پر والٹ پٹکا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، وہ ہنوز مسکراتے ہوئے والٹ جیب میں رکھتے بولا۔ ناشتہ تو کر لو، وہ پیچھے سے بولی تھی۔ نہیں، دیر ہو رہی ہے، اس کی بات پر عشاء نے اسے گھورا تھا۔ آئندہ بالکل بھی نہیں بناؤں گی، عشاء نے اسے دیکھ کر دھونس جمائی تھی۔ قصور بیچاری فوزیہ کا بھی نہیں تھا، وہ ایسا تھا کہ کوئی بھی اپنا دل ہار دیتی، اور اس وقت گرے 2 پیس میں لگ بھی شاندار رہا تھا۔ وہ اچانک پلٹا تھا اور اس کی چوری پکڑ گیا تھا۔ ویسے ایشو صحیح کہہ گئی ہے، وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ کیا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ اتنا خوبصورت مرد ملا تبھی نخرے دکھاتی ہو، وہ ایک آنکھ میچ کر بولا تھا۔ حمزہ، وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ وہ ہنستا ہوا دروازہ پار کر گیا تھا لیکن پھر واپس آیا تھا۔ سنو ایشو، میں والٹ لیفٹ سائڈ پر رکھتا ہوں، آئندہ ڈائریکٹ اسی پاکٹ میں ہاتھ ڈالنا، اللہ حافظ، وہ شرارت سے کہتا دروازہ پار کر گیا تھا۔ اس کی بات پر ایک دم اسے اپنی کچھ دیر پہلے والی کی گئی حرکت یاد آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گئی تھی۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ خود کو کوستی دروازہ بند کر کے کچن میں آئی تھی۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا، ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے ناول، کیسی لگ رہی ہے کہانی کے کردار، کون سا اچھا لگ رہا ہے، کون سا برا لگ رہا ہے، کون سا سین سب سے زیادہ پسند آیا۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے اسٹوری، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیے ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ذاکر میاں نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ ذاکر میاں، میرا نیٹ بالکل نہیں چل رہا۔ آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین امیر محمد کہہ رہے ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ امیر محمد، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سیدہ عامر کہہ رہی ہیں بہت اچھی اسٹوری ود ہیپی اینڈنگ، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جی، کیسی ہیں آپ؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین حبیبہ کہہ رہی ہیں اگر ایسے ہی ناول پڑھنا ہے تو ڈائجسٹ خرید کے کیوں نہ پڑھ لیں، ایسے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ چلیں اگر آپ کو ڈائجسٹ خرید کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو آپ خرید کے پڑھ لیں، آئی ڈونٹ انسسٹ یو کہ آپ آ کر سنیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے کریں، تھینک یو ویری مچ۔ دین ریچ حبیب کہہ رہی ہیں حور نے معاف کر دیا، اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا۔ بالکل یہ چیز نا میں اس وقت جب ناول یہ ریڈ کیا تھا صرف اور صرف آڈینس کی ڈیمانڈ پہ ریڈ کیا تھا، بیکاز تب عوام ظالم ہیرو ٹائپ ناولز بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کوئی ظالم ہیرو ٹائپ ناول سننا ہے۔ اور لٹرلی میں اپنا بتاؤں، مجھے نا روڈ ہیرو تک ٹھیک ہے کہ تھوڑا کھڑوس، تھوڑا پیارا، تھوڑا مطلب مکسچر سا جو ہو، لیکن ظالم ہیرو مجھے شروع سے ہی اس ٹائپ کی سٹوریز نہیں پسند تھی اور لٹرلی یہ چیز مجھے بھی نہیں اچھی لگی تھی۔ باقی مین چیز یہ ہے کہ کہانی اب رائٹر نے اسے وائنڈ اپ کرنا تھا اور ود ہیپی اینڈنگ کرنا تھا، تو اس نے بس
बेचारी को मरवा मरवा के हीरो से लास्ट में माफ़ करवा के मोहब्बत भी करवा दी तो दुरफिट्टे मुँह हम कहेंगे उसे। कोई बात नहीं, होता है, चलता है। देन अमीर मोहम्मद कह रहे नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच अमीर मोहम्मद। देन गौसिया खान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। अमीर मोहम्मद अगेन कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच अमीर मोहम्मद। गौसिया खान ने लाइक किया है, थैंक यू गौसिया। देन इमन वहीद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ज़रूर रीड करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और इंशाल्लाह ज़रूर वो भी रीड करेंगे। एक्चुअली वो कुछ ज़्यादा लॉन्ग नावल है, अभी उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, रिस्की है, तो रिस्की काम के बारे में पहले मैं फ़ुर्सत निकालूंगी, उसके बारे में सोचूंगी कि ऐसा रिस्क लेना चाहिए या नहीं, फिर उस बारे पे काम करूंगी कि मुझे इस पे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, तो वक्त के साथ पता चलेगा क्या होता है। देन एमन वहीद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देन शाजिया कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम sis, अच्छा नावल था और शबनम जैसे लोगों से अल्लाह बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, बिल्कुल। और रुमान और कंदील ज़बरदस्त, रुमान का करैक्टर अच्छा लगा और इसलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है, बिल्कुल यार। और जी मैं ख़ुद बहुत बोलती हूँ और मुझे ज़्यादा बोलने वाले पसंद आते हैं। बस ठीक है, आपको वो ज़्यादा बोलने वाले पसंद हैं, आप ज़्यादा बोलती हैं, मुझे भी ज़्यादा सुनने वाले पसंद हैं और ज़्यादा बोलती हूँ, तो इट्स ओके, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, है ना। और मैं लॉन्ग कमेंट ही करती हूँ, बस ज़रा बिजी होने की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। लव योर वॉइसेस, थैंक यू वेरी मच। चले कोई बात नहीं, मसरूफियात सबकी ज़िंदगी में होती हैं, किसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप हाज़िरी लगवा देती हैं, अपनी राय का इज़हार करती हैं, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच शाज़िया। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि ये नावल आपको कैसा लग रहा है, ठीक है जी। देन अमीर मोहम्मद कह रहे हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच अमीर मोहम्मद। देन नाज़नीन आसिफ कह रही हैं रीड इश्क सितम नावल प्लीज़। आई थिंक सो वो बोल्ड नावल है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं बोल्ड नावल्स रीड नहीं करती। बाकी मैं उस पर सर्चिंग करूँगी, कुछ अगर वो बोल्ड नहीं हुआ, मेरा ख्याल है कि मैंने इस पर सर्चिंग की थी, मुझे शायद पहले भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई नावल था वो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं अपनी तसल्ली के लिए फिर से उस पर सर्चिंग करूँगी, अगर बोल्ड ना हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर रीड करूँगी, ठीक है जी। मोहम्मद सुफियान कह रही हैं 100 आउट ऑफ 90, वेरी गुड नावल। और हाँ, कल वाला भी अच्छा था पर इससे थोड़ा कम, और 70 लगा। चलें कोई बात नहीं, आपको पसंद तो आया ना, मुझे खुशी हुई। और अच्छा, आप कौन से वाले की बात कर रही हैं? अच्छा, ये वाला आपको ज़्यादा पसंद आया। वैसे मैं अपना बताऊं, मुझे परसों वाला ज़्यादा अच्छा लगा था इसकी निस्बत, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये पसंद आया, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। देन जाकिर मियाँ ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच जाकिर मियाँ, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन साकिब कह रहे हैं ऑसम, थैंक यू वेरी मच साकिब। देन मिनमुन कह रहे हैं ये नावल ठीक था, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। नेम कंदील मुझे हैवी लगा था, स्टोरी अच्छी थी, थैंक यू वेरी मच। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। बाकी नहीं, कंदील नेम मुझे तो पसंद है, अच्छा है नेम। बाकी थैंक यू वेरी मच, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन सविता कह रही हैं बहुत प्यारी स्टोरी थी, थैंक यू वेरी मच सविता, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन सहर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, बहुत ज़बरदस्त नावल है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन अलिशबा बिलाल कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच अलिशबा बिलाल। इम्तियाज़ कह रहे हैं बेस्ट बेस्ट एंड अमेजिंग स्टोरी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती हैं और आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और लिटरली दिल से खुशी होती है जब आप लोगों को कलेक्शन पसंद आती है, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत करके और बहुत सारा टाइम लगा के इस चीज़ पे आप लोगों के सामने पेश करती हूँ कि इस तरह की स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँ, इस तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जो बहुत मज़े की हों, जिसमें आप लोगों को सस्पेंस रहे, जिसमें आप लोग इंतज़ार करें, तो आप लोगों को पसंद आए, तो बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी पसंद का इज़हार करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। देन हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया, आप भी थैंक यू वेरी मच हारिस, आप इससे आगे भी कुछ बोल लिया करें, आप हमेशा बस यही कमेंट करती हैं, है ना, तो थोड़ा सा अपडेट हूँ। देन अलिशबा बिलाल कह रही हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच अलिशबा बिलाल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज के आप लोगों की नावल की एपिसोड अच्छी लगी होगी। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। तो इन्जॉय करें आप लोग आज की एपिसोड, अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लग रही है।
اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ آج کے ایپیسوڈ انجوائے کریں، اچھا رسپانس دیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ سٹوری کیسی لگی آپ کو۔ باقی اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے میرے ذہن میں، وہ اب ہم انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں، بیکاز ابھی لاسٹ ایپیسوڈ رہتی ہے تو آگے والی کسی ٹاپک کے بارے میں بات کرنا تو بے فضول ہے فی الحال، تو انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کریں گے۔ تو آپ لوگ انجوائے کریں آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔